تو آج ہم نے
محبوبہ محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت طیبہ کے چند وہ گوشے جو ہماری ہر ماں بہن کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ان کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی مکرم کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے آخری زمانہ نبوت تک جتنی بھی عورتیں گزر چکی ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہیں، وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی ہیں، وہ صالح علیہ السلام کی قوم کی ہیں، وہ اصحاب مدین سے تعلق رکھتی ہیں، اب تک کی کائنات کی جتنی عورتیں گزر چکی ہیں، محبوب آپ کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی گھرانے اور آپ کی ازواج مطہرات جیسی اب تک نہ کوئی عورت ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہو سکے۔ گویا آپ کی جو ازواج ہیں، مومنوں کی جو مائیں ہیں، وہ بے نظیر و بے مثال۔ لیکن قرآن نے جس جگہ پر جس نبی کی بیوی کا ذکر کیا، اس کا وہاں لفظ امرت فرمایا، امرات نوح جی، امرات شعیب جی، امرات لوط، امرات صالح۔ لیکن جہاں حضور کی ازواج کا ذکر آیا، وہاں عورت کا لفظ نہیں بولا، وہاں ازواج کا لفظ بولا۔ ازواج زوج کی جمع ہے، زوجہ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے جو اپنے زندگی کے کام ہر کام میں معاونہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کریم نے حضور کو جتنی بھی ازواج عطا فرمائی وہ سب کس کے لیے تھی؟ آج کل مستشرقین بالخصوص عیسائیوں کا ٹولہ بڑا اعتراض کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں نو جی ان کے پیغمبر نے 11 شادیاں کی ہیں یا 9 شادیاں کی ہیں جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑے عجیب عجیب کتابوں میں وہ مطلب ہے تو بڑے یوز کرتے ہیں، ہم کو زبان پر لا نہیں سکتے۔ کہتے ہیں 11 بیویاں کی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیغمبر کی عیش نفس کی۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ حضور نے 11 بیویاں کی ہیں یا آپ سے پہلے بھی کوئی اس قسم کا سسٹم تھا؟ قرآن کے بعد بخاری شریف کا مقام ہے، بخاری شریف میں دیکھ لو، اللہ کریم کے جو پیغمبر ہیں سلیمان علیہ السلام 300 بیویاں تھیں جی، شعیب علیہ السلام کی 3 بیویاں، موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں جی۔ اگر پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کی اوپر اعتراض نہیں تو جو سارے نبیوں کے سردار ہیں ان پر کیوں اعتراض؟ یہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ اگر خواہش نفس کے لیے نکاح ہوا، پہلا نکاح 40 سال کی معمرہ خاتون سے نہ ہوگا۔ حضور نے پہلا نکاح جو حضرت ام المؤمنین خاتون اول حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ان کی عمر 40 سال تھی، اور انگریز کو کہتے ہیں کہ 40 سال کو جوانی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر خواہش نفس مقصود ہوتی تو قرآن کہہ رہا ہے وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ عورتیں حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنی جانیں حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، ہم اپنی جان آپ کو ہبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اپنے نکاح میں لے لیں جی۔ صرف حضور سے نسبت، قیامت والے دن حضور کی طرف ایک نسبت آگے نسبت، اس کے لیے عورتیں حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں جی۔ معلوم ہوا خواہش نفس کے لیے نکاح نہیں تھے۔ اگر خواہش نفس کے لیے ہوتے تو عورتیں کتنی حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں جی۔
لوگوں تک پہنچانے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے. اور پھر یہ بھی دیکھیں حضور کے دشمن عام لوگ بھی تھے اور شاہان وقت بہت زیادہ دشمن تھے. سفیان جو تھا بہت بڑا حضور کا کسی دور میں دشمن تھا. بعد میں وہ اللہ نے کرم کیا, اللہ نے ہدایت عطا فرما دی, حضور کی غلامی میں آ گئے. جی تو ام حبیبہ ان کی بیٹی سے حضور نے نکاح کیا. اب جب حضور نے اس قبیلے میں نکاح کیا نا, تو جتنے قبیلے کے دشمن تھے, بادشاہ تھے, بڑے بڑے رئیس تھے, ان کی دشمنی میں کمی آ گئی. نہیں جی, اگر یہ ہم سے نفرت کرتے تو ہمارے قبیلے کی فلاں عورت سے نکاح کرتے. نکاح کیا اس کا مطلب ہے ان کو نفرت نہیں. ان کا ایک حسد, کینہ, بغض, نفرت وہ کم ہو گئی. اور پھر ظاہر بات ہے حضور نے مقدر نکاح کیے. حضور کوئی صرف نبی ایک بستی, ایک قوم, چند لوگوں کے تو نہیں تھے. حضور تو مردوں کے بھی نبی تھے, عورتوں کے بھی نبی تھے. اور حضور کے خانوادہ نبوت پر دن رات مہمانوں کا آنا جانا اور سلسلہ جاری تھا. حضور کو ایک نہیں کئی عورتوں کی ضرورت تھی. جی اور پھر یہ بھی آتا ہے عرب کے بڑے بڑے وفد حضور کی بارگاہ میں آتے, حضور سے مکالمہ کرتے, مسجد نبوی شریف میں بیٹھتے, اور ان کی ساری معاہدات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری نے کیا کرتے. اور وہ جب وہ میٹنگ ختم ہوتی تو حضور کو سارا پیش کرتے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا آدھا علم وہ ہے صحابہ جو تم نے مجھ سے حاصل کر لیا ہے, اور آدھا باقی اگر میرا علم تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی اپنی حمیرہ یعنی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حاصل کریں. اس سے آپ اندازہ ہوگا. اور پھر مقدر نہیں ہوتے تھے. عورتوں کے مسائل ہے. ایک عورت غسل حیض کے بارے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہے, حضور اس کی رہنمائی کرتے ہیں. ایک دفعہ کرتے ہیں, دو دفعہ کرتے ہیں, تین دفعہ کرتے ہیں, وہ سمجھ نہیں پاتی. تو پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کو اشارہ کرتی ہیں, ادھر آؤ میں تمہیں سمجھا دوں. عورت کو مسئلہ سمجھاتی ہے تو زیادہ جلدی سمجھ بھی آتا ہے اور زیادہ بہتر بھی رہتا ہے. حضور نے متعدد نکاح اس لیے بھی کیے تاکہ عورتوں کے مسائل میں آسانی پیدا ہو. جی اور پھر اگر فیشن نفس کے بھی ہوتے 20-25 سال کی عمر میں ہوتے, حضرت خدیجہ کبریٰ کے ساتھ حضور کی کتنی لمبی زندگی گزاری. کہیں 55 سال کی عمر میں جا کر پھر اگلا سلسلہ نکاح کا شروع ہوا. اگر فیشن نفس کے لیے ہوتے تو پھر آپ 20 سال کی عمر سے شروع کرتے نکاح, لیکن 20 سال کی عمر سے آپ نے نکاح نہیں شروع. آپ کا تو پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا, اور کتنا عرصہ جو ہے ام المومنین کو حضور کی حفاظت نصیب ہوئی. اور پھر آخری چند سالوں میں حضور نے باقی جو ہے نکاح کیے, اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 100 بندوں کی طاقت عطا فرمائی. حضور جیسا کون ہو سکتا؟ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو زندگی ہے اس کا ایک ایک لمحہ امت مسلمہ کے لیے ویسے ہوتا ہے. آپ اگر درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی چڑیا کو دیکھیں رونا شروع کر دیتے, زمین سے گرا اگر آپ کو تنکا تنکا آنکھیں اشکدار ہو جاتی اور فرماتی کہ عائشہ کاش کہ تمہیں تنکا ہوتی, تمہیں لمبے چوڑے قبر اور حشر کے حساب نہ دینے پڑتے. کاش عائشہ تو ایک چڑیا ہوتی, تجھے اتنے لمبے چوڑے حساب کا اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑتے. ان کا خوف خدا اس عالم کا تھا کہ اگر مطلب کہ آپ غور کریں, ان کا علم دیکھیں, عمل دیکھیں, ہر اعتبار سے ان کی زندگی بے مثال ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی بھی حدیث میں مشکل پیش آتی, کوئی بھی مسئلہ ہم نے سمجھنا ہوگا تو ہم کیا کرتے, جا کر امی جان کے دروازے پر دستک کرتے اور جا کر کہتے امی جان کی ہمیں مسئلہ سمجھائیں, یہ ہمیں حدیث سمجھائیں. اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں آپ کا احساس کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اب تک جتنے بھی مفسر گزرے, جتنے بھی تفسیر کرنے والے حضرات گزرے, ان میں سید المفسرین اور رئیس المفسرین اور سب سے بڑے ہیڈ وہ کون ہیں؟ حضرت ابن عباس. کون ہے؟
قربان جائیں محبوب کائنات کے علم پر. حضرت ابن عباس بھی اگر کھڑے ہیں اور شروع نے علم حاصل کیا ہے، وہ امی جان حضرت امام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین کی کیسی زندگی ہے. حضور ان کے بغیر دعوت کام نہیں کرے. ایک ایرانی بندہ تھا بیت جات میں اور کھانا بڑا پیارا پکا رہا تھا. اس کے دل میں آیا کہ میں حضور کی دعوت کروں. حضور کی بارگاہ میں چلا گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تشریف فرمائیں، اب میری دعوت قبول فرمائیں، میرے گھر میں. سرکار نے فرمایا کہ بتاؤ میں نے صرف اکیلا ہے یا تمہاری ماں جو ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں بھی آئے. وہ ایک سادہ سا جاتی بندہ تھا. اس نے کہا کہ آپ کی دعوت ہے. اس نے ایک میرے فلسفہ سمجھ آیا. اس نے کہا کہ آپ نہیں. حضور نے پھر فرمایا کہ نہیں میں نہیں. پھر دوبارہ اس نے کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ آیا. پھر اس نے دعوت دی. حضور نے فرمایا اکیلا میں نے آنا ہے کہ تمہاری ماں نے بھی آنا ہے. کہا کہ آپ نے اکیلا نہیں. پھر حضور نے فرمایا میں نے. پھر وہ آیا. پھر تیسری دفعہ دعوت دی. پھر حضور نے فرمایا میں نے اکیلا آنا ہے کہ تمہاری ماں پر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی آنا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی تشریف لائیں وہ بھی تشریف. پھر حضور نے دعوت دی. ہم کا یہی کام نہیں کہ آپ اپنا کھانا کھا لے جہاں سے کیا کہتے ہیں ہوٹل سے کھا لے بیٹھ سے کھا لے گھر کی خبر نہ لے. جی محدثین فرماتے ہیں کہ اس دن بڑے فاقہ کے دن تھے. حضور کے کشان نبوت پر کھانا نہیں تھا. ام المؤمنین اکیلی تھی اور گھر میں کھانا بھی نہیں تھا. حضور خبر رکھتے تھے. حضور نے فرمایا کہ میں دعوت کھانے جا رہا ہوں ان کو بھی ساتھ لے. جی آپ دیکھتے ہیں ان کی زندگی کا ایک پہلو. اور پھر ہم بیوی والا جو ہمارا سسٹم آج بن چکا ہے جن کے بیسالت میں بچے زیادہ پڑھ گئی ہیں تو لوگ تمہیں طلاق ہے. گھر میں آئے بیٹھے تو میں پہلے پانی نہیں دیا تو یہ طلاق ہے. یہ حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین میرا امتی وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے. اچھا ہونے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اپنی والدہ کے ساتھ بدسلوکی کرو، اپنی بہنوں کے ساتھ بدسلوکی کرو اور بہت بیوی بیوی نہیں. اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق اپنی جگہ پر ادا کرو، ان کے حقوق اپنی جگہ پر ادا کرو. اور یہ نہیں کہ باہر نکلنا جو ہے وہ منع ہے. عورت گھر سے باہر نہ نکلے. گھر سے باہر نکل سکتی ہے، شوہر کی اجازت شامل ہو یا شوہر اس کے ساتھ. حضور بھی تو باہر نکلے تھے سیر و تفریح کے لیے. حضور نکلے. حضور نے امی جان کو فرمایا چلو دوڑتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں. نہیں، حضور جو ہے وہ دوڑے. ام المؤمنین آگے گزر گئی. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار آگے گزر گیا، فرمایا برابر ہو گیا. یہ بھی ایک زندگی ہے جو اہلی زندگی میں یہ ساری چیزیں داخل ہوئی. اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے جس بات کے اندر موجود ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ان سے حضور نے نکاح کیوں کیا؟ دو وجہ تھی. ایک تو یہ کہ فقیہ تھی، محدثہ تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے انسان کہتے ہیں ان سے بڑا فقیہ اور ان سے بڑا محدث میں نے دیکھے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے حضور نے جب دنیا سے پردہ کیا ہے وفات کرام کثیر تعداد میں ہو چکے. حضور کی خوشیوں سے قرآن یاد کر لیا تھا، اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا ہوا یاد کر لیا تھا، پتھروں کی سروں پر لکھا ہوا قرآن سینوں میں محفوظ کر دیا تھا. حضرت زید بن ثابت ہی نہیں بلکہ کثیر تعداد میں وفات کرام موجود تھے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور نے پردہ کیا تو عورتیں بھی حافظ تھیں کہ نہیں؟ عورتوں میں کتنی تھی جن کو قرآن یاد تھا؟ سر فہرست ہماری معلومات کے مطابق وہ جن کو قرآن پورا قرآن یاد تھا. ایک حضرت ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. قرآن کی حافظ اور راز ہو کر پورا قرآن سینے میں رکھنا بہت بڑی بات ہے. یہ پورا سمندر ہے اور اللہ کے فضل کے بغیر بندہ اس سے پار نہیں ہو سکتا.
کئی دفعہ بندہ بھولنے والا ہوتا ہے تو سورہ اخلاص میں بھول جاتا ہے. رب بتاتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے, میرے کلام کا اعزاز ہے, یہ دنیا کے کلاموں کی طرح نہیں ہے جی. اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے, قرآن اس کے فضل سے بندہ اس سمندر سے گزر چکا. تو ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ یار غار نے نیت کر لی تھی کہ میرا جان, مال, اولاد سب حضور کی ذات میں قربان جی. اور الحمدللہ ام المومنین کو اللہ نے بڑی خوبیاں تھا. زہد اتنا تھا, تقوی اتنا تھا کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا. 70,000 درہم ایک دن آ گئے, افطاری سے پہلے اللہ کی راہ میں خیرات کر. حضرت کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 لاکھ کا گفٹ بھیجا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں, اور آپ نے رات سونے سے پہلے اللہ کی راہ میں خیرات کر. آج ہماری کیا تربیت ہے, ہم غور کریں اپنی زندگی پر. ایک چھوٹی سی مسجد ہو, مسلمان اس کی تعمیر نہیں کر سکتے. مسلمان اپنے گھر پر, اپنی معاملات پر لاکھوں اربوں خربوں خرچ کرنا پڑے تو کریں گے جی. اور ماہ رمضان کا مہینہ اور واجب بھائی آج تک سلے کے اندر ہونی ہے, کوئی 60-70 ہزار اس کا خرچہ ہے, بیت پہلے لگنی ہے, کچھ 80-90 ہزار اس کا خرچہ ہے جی. مزید کام جو ہے مسجد کے چھوٹے موٹے ہونے, اتنا بڑا اجتماع ہے, ہمارے مسلمانوں کی ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. پیچھے تک اتنا بڑا اجتماع ہے, کوئی بڑا منصوبہ نہیں, 2-3 کام ہے وہ آپ مسلمان نہیں کر سکتے جی. اور پہلے بھی مسلمانوں میں جذبے والے لوگ گزرے ہیں کہ ایک مسلمان لاکھوں اربوں اللہ کی راہ میں خیرات کر کے بڑے منصوبے کیا کرتے ہیں. شہر گیٹ میں تو ایک مسجد نے ایک مندر بنائی ہے, وہ بندہ اس کا کردار کیا ہے ہمیں نہیں پتا. ہر بندے کشتی کو خود بہتر جانتا ہے, نیک ہے, بند ہے, کیسا ہے جی. بات کر رہے ہیں کام کی کہ اللہ کس بندے سے اپنے گھر کا کام لیتا ہے جی. اللہ کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے گھر کے بارے میں دل کھلا رکھا نا تو حضور نے فرمایا عثمان باقیوں نے تو اللہ سے 1 مرتبہ جنت لے لیا, تم نے 2 مرتبہ جنت لے لی, کیونکہ تم نے اللہ کے گھر کے معاملے میں اپنے دل کے اندر بخل نہیں رکھا. غنی حضور نے کیوں کہا حضرت عثمان غنی کو مکے میں مدینے میں آؤ تھوڑے رئیس تھے جی, ارب پتی لوگ, لیکن حضرت عثمان غنی کی طرح کسی کا دل سخی نہیں تھا. دولت کا ہونا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا دل کا سخی ہونا کمال ہے. اللہ اکبر. تمہارے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ کی ذات طیبہ کیسی ہے, اس درجے کی زندگی ہے کہ ایک لمحہ سوچ کے گزارے. قیامت تک حضور نے یہ طریقہ بتا دیا کہ مرد اگر چاہتا ہے کامیاب زندگی گزرے تو میری زندگی لے لے, عورتیں اگر چاہتی ہیں کامیاب زندگی گزارنا تو میری ازواج کی زندگی لے لے. آج چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاقیں ہو جاتی ہیں, اور جب طلاق تینوں دے کے پھر کہتے ہیں مول صاحب غصہ تو حرام ہے, مجھ سے بھی طلاق ہو گئی ہے. میں کہ یار خوشی نہ کرنے آج تک سوائے حضرت فاروق اعظم نے, بھائی حضرت فاروق اعظم نے خوشی کی حالت میں اپنے بیوی کو طلاق دی نا کہ نظام حکومت میں نے سنبھالنا ہے تاکہ عدل و انصاف میں کمی نہ آئے. اور پھر خدا کی بات ہے نا کہ تمہاری کنزوم تمہاری محبت کی وجہ سے کسی اور کا نہ رہ جائے, تمہاری وجہ سے کوئی حق تلفی نہ ہو جائے, اس لیے میں نے عدل و انصاف کی حکومت کر دی ہے. بخوشی اگر تم طلاق لے لو تو میں نے کیا اس کے علاوہ تو نہ آج تک کسی نے خوشی میں طلاق دی ہے نہ دے گا. جب بھی کوئی بندہ دیتا ہے غصے نہیں دیتا ہے نا, کہتا ہے کہ غصہ کون سا حرام ہے, غصے میں طلاق ہو گئی. میں کہ یار مسئلہ تو پہلے پوچھ رہا تھا طلاق نہیں, تو پہلے تیرا گھر بچ جاتا تھا جی. اللہ اکبر. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صرف یہ نہیں کہ ہر ٹائم گھر میں جلال ہو. حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حکومت کے معاملات میں اور دیگر معاملات میں بہت سخت تھے, لیکن جب گھر میں آتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر کوئی نظر نہیں جی. یہ صحابہ کی زندگی ہے نا, حضور کی اپنی حیات طیبہ جی. حضور فرماتے ہیں امی جان کو کہ جب تم ناراض ہو پھر بھی مجھے پتا ہوتا ہے کہ آج کے دن ناراض نہیں ہے, جب تم راضی ہو پھر بھی پتا ہوتا ہے کہ آج کا دن الزام آ رہا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا باتوں باتوں میں پتہ چلے گا. جی کیسے کیسے جی؟ جس دن تم جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا، کوئی بات عرب کا عام طریقہ دار قسم وغیرہ کا، اس دن تم قسم اٹھاتی ہو، کیا کرتے ہو؟ رب ابراہیم کی قسم، میرا نام کرتے ہو. جس دن تم راضی ہوتی ہو اس دن کہتے ہو رب محمد کی قسم. اب تم میرا دن نام دو جی. اللہ اکبر. کوئی آج کل کی عورت ہوتی تو کیا پتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن ام المومنین ذہین اور قدیم خاتون نے آپ فرماتے ہیں ماں احد الا اسما، یا رسول اللہ جس دن رب ابراہیم کی قسم کہتی ہوں نا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ میرے دل میں نہیں ہوتے، صرف نام چھوڑتی ہوں دل میں محبت زیادہ ہوتی ہے. جی یہ ایک خامد بیوی کی آئلی زندگی، ازدواجی زندگی کی آپس میں سیٹنگ ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہو. تم اس کے عیبوں پر پردہ ڈالو وہ تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے، تم اس کی اصلاح کرو وہ تمہاری اصلاح کرے. جی اللہ اکبر. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحابہ کو نہیں پتہ تھا، یہ صحابہ کو نہیں پتہ تھا. شارغات کی بڑی قربانیاں تھی نا حضور پر. حضور نے فرمایا کہ میں نے سب کو جو ہے وہ جو میرے اوپر جس نے احسان کیا ہے کسی نہ کسی صورت میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. اگر کسی کا بدلہ میں نہیں دے سکا اور اتنا اخلاص اعلیٰ کہ میں نہ دے سکا، اللہ قیامت کا دن بدلہ دے گا. فرمایا وہ حضرت ابوبکر صدیق. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کتنے احسانات ہیں. اگر ام المومنین نہ ہوتی آج عورتوں کے لیے آسانی ہوتی. حضور نے مدینہ پاک میں ایک عورت ہے، انہوں نے اس کو ایک بیٹا دیا وہ فوت ہو گیا، دوسرا دیا وہ فوت ہو گیا، تیسرا دیا وہ فوت ہو گیا، بڑی ہی پریشان. حضور نے عورتوں کا اجتماع کر کے فرمایا جس خاتون کے 3 بیٹے فوت ہو جائیں قیامت والے دن وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے ماں باپ کو جنت نہیں دیں. اب جہاں تک بات کروں صحابہ کرام نے تو ختم کر دیا، لیکن ام المومنین نے آگے پھر سوال کر دیا رسول اللہ کا 2 بیٹے فوت ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ 2 بھی جنت میں نہیں گئے. کہا کہ 1 فوت ہو، حضور نے فرمایا کہ یہ ہم نے کہ ام المومنین اگر یہ سوال نہ کرتی تو پھر آپ کو پتہ ہے اتنی سب آسانی کیسے ہوتی. جی ام المومنین فرماتی میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے سوال کیا کہ میرے ساتھ کوئی زراعت تعامل کریں، تو اللہ کی شان کے حجرے میں ایک ہی کھجور صرف پڑی ہوئی، باقی کچھ نہیں. دیکھیں ان لوگوں کی سیرت میں ایک ہی کھجور ہے، بھائی صاحب ہے 2 7 بیٹیاں. آپ فرماتی ہے میں نے وہ ایک کھجور کی صدقہ کر دی. جی حضور نے فرمایا جہنم سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا صدقہ کر لو. میں نے وہ ایک کھجور صدقہ کر دی. اس عورت نے خود وہ کھجور نہیں کھائی، اپنی دونوں بیٹیوں کو ٹکڑے کر کے دے. ام المومنین فرماتی ہیں حضور جب گھر تشریف لائے میں نے سارا ماجرا بیان کیا، سب کچھ تفصیل عرض کی، تو سرکار نے فرمایا اللہ جو بندہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرتا ہے نا، قیامت والے دن یہ بیٹی اس باپ کے لیے جہنم کے آگے آڑ بنتی. ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، بیٹے کی تربیت پر اتنی حضور نے خوشخبری نہیں سنائی جتنا بیٹی کی اعلیٰ تربیت کر کے تو حضور نے اس کے بارے میں خوشخبری سنائی کہ یہ باپ کے لیے یہ بیٹی قیامت والے دن کیا بنے گی، جہنم کے آگے آڑ بن جائے. میں اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیتا. میں نے میری جنت کو مولا کیا کرنا، میرا باپ جہنم میں چلا جائے، میرا باپ جہنم میں جائے میں جنت میں جاؤں، یہ مجھے دوبارہ نہیں. اللہ کریم فرمائے گا چلو تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کو بھی جنت. جی جی احساس دیکھیں فقہاء فرماتے ہیں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، بڑے قابل غور مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے. ایک بیٹا ایک بیٹی اور بندہ بڑا غریب ہے، اس کے پاس تعلیمی اخراجات مطلب نہیں ہے، وہ ایک بندہ صرف افورڈ کر سکتا ہے. اب وہ کس کو تعلیم دلوائے، بیٹے کو دلوائے یا بیٹی کو؟ کیا بیٹی کو دلوا کر بیٹے کو مزدوری پہ لگا دے، یا بیٹے کو تعلیم دلوائے اور بیٹی کو یوں جائز رکھے؟ فرمایا نا اگر ایک ہی خرچہ ہے تو پھر بیٹی کو تعلیم دلوائے، کیونکہ بیٹی کی تربیت پر جنت کی بشارت ہے.
بیٹی کو دائیں اور بیٹے کو مزدوری بھی لگا دیں. مرد پڑا فرد پڑا عورت پڑی خاندان پڑا. جی اس لیے ام المومنین کے ساتھ جو حضور کا گہرا تعلق تھا اس کی ایک وجہ جارے کار کی خدمات کی تھی. جی ورنہ 55 سال کی عمر ہو اور دوسری طرف 9 سال کی عمر ہو نکاح کا تو کوئی نہیں بنتا. یہ صرف ایمانی رشتہ تھا کہ یار آپ دیکھتے تھے کہ حضور کا شان ہے, حضور کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے تھے تو پھر ام المومنین کا حضور کے ساتھ نکاح. اور پھر اللہ کی شان ایسی کہ حضور نے جس دن پردہ فرمایا اس دن بھی ام المومنین کے حجرے. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بہت کہا آتی ہے اس جگہ پر جو جگہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پیاری. معلوم ہوا حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اللہ کو پوری کائنات میں ہر جگہ سے بڑھ کر, اس لیے تو 70,000 ملائکہ وہاں جو ہے یومیہ سلامی کرتے ہیں اور جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں جائے. یہ کہتے ہیں مرزا نبی کا مرزا نبی کا مرزا بےمان کا نبی کا. نبی کی موت قبر میں آتی ہے یا پاکیزہ جگہ پہ آتی ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ نبی کی موت وہاں آئے گی جہاں اللہ کو سب سے جگہ پیاری ہو. جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے مرزا قادیانی اس کی موت کہاں ہے؟ قبر میں آئی. اور کیا استغفر اللہ کا باتھ-روم میں آئی, لیٹرین میں آئی. سب سے پلید جگہ جہاں داخل ہونے سے پہلے حکم ہے کہ یہ پڑھ کے جاؤ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, میں اس کی پلیدی, میں اس کے جنات سرکش چیزوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور پھر صحابہ اکرام کو بھی معلوم تھا جس دن ام المومنین کی باری ہوتی سارے صحابہ اکرام توفی طائف اس دن ہی کر بھیجا کرتے. باقی اس بارے میں ذرا ظاہر ہے فطرتی تقاضا ہے نا بھائی, معاملہ ہو جاتا ہے جہاں 9-11 مطلب معاملات ہوں تو عورتوں سے تعلق ہو معاملہ آ جاتا ہے. باقی عورتوں کے بارے میں سوال کے بارے میں آئے کہ یہ کیا ہے تو نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضور کی بارگاہ میں عرض کرو آپ جہاں بھی ہوں جس زوجہ کے گھر ہوں صحابہ وہاں کی بھیج کیا کریں. ام المومنین حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضور نے فرمایا لا تؤذونی فی عائشہ, فرمایا ان کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو, یہ واحد اللہ کی محبوبہ ہیں, میں ان کے بستر پر بھی ہوتا ہوں تو اللہ کی بھائی کا سلسلہ جاری کروں. اللہ اپنا پیغام نہیں دو. جی اس لیے یہ بےمان جو ہے جس کو آپ بڑا اشکر سنتے ہیں, جو بھائی پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے اوپر تشریف لے جائیں. اوپر صفیں بچھی ہیں, آواز بھی آ رہی ہے, اوپر آرام سے پرسکون طریقے سے آپ جو ہے نماز ادا فرمائیں. اللہ کرے گا اگلے سال تک ہو سکتا ہے اوپر دیوار بھی ہو جائے اور مزید جو ہے پنکھے بھی لگ جائیں, آسانی بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسا ایسا کرم فرمائے گا, اپنے کسی معبود بندے کے دل میں ڈال دے گا, وہ سارے کہے گا چھوڑو گا سب آج میں پہ کیا اعلان کرنا ہے ہم سارے کرا دیں گے. اللہ کے گھر کا کام ہے, اللہ کہیں کھا رہے ہیں دن رات 24 گھنٹے کھا رہے ہیں. جی تو بھائی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آخری وقت حضور کا انتقال ہوا ان کی گودی. اچھا آج کل لوگ جو ہے نا یہ بھی بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, خاص کر مرید حضرات. وہ جی ہمارے پیر صاحب تہجد پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے, ہمارے پیر صاحب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے فوت ہو گئے, ہمارے پیر صاحب استغفار کرتے ہوئے پاک پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے. بھائی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, سارے کام سے تہجد پڑھتے ہوئے فوت ہوئے تو بہت اچھا ہوا, تلاوت قرآن پڑھتے ہوئے کیا بہت اچھا ہوا, استغفار کرتے ہوئے پاک پڑھتے گئے بہت اچھا ہوا. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اگر اسپتال میں فوت ہو گئے تو آپ مسلمان نہیں, یہ کیا جانتی نہیں. اگر یہ بات ہوتی تو حضور کا انتقال کہاں ہو رہا ہے, نہ حضور تہجد پڑھ رہے ہیں, نہ حضور تلاوت قرآن کر رہے ہیں, نہ حضور استغفار کر رہے ہیں. حضور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گودی میں ہاتھ میں مسواک ہے, مسواک استعمال کرنا. حضور کی آخری سنت دنیا سے جاتے وقت مسواک, اور حضور جب گھر میں تشریف لاتے تھے سب سے پہلا کام مسواک کا استعمال, مسواک کرتے تھے. اس لیے میڈیسن کتنی ہیں جتنے مطلب اس قسم کے ٹوتھ پیسٹ چلے ہوئے ہیں, اس سے نجات حاصل کریں اور مسواک کا استعمال کریں. اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ منہ کی پاکیزگی بھی ہوگی. جی تو پھر ام المومنین کی لاش
17 ماہ رمضان کو اللہ کو جو ہے وہ پیاری ہوئی اور نماز جنازہ پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل ہوئی. سب سے بڑے حافظ الحدیث مدینہ منورہ کی سرزمین پر سوائے ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص کے حضور کی ہر بات لکھا کرتے تھے, ہر حدیث لکھا کرتے تھے, ان کے سوا اور کوئی اتنے بڑے صحابی نہیں ہیں جن کے سینے میں حدیث کا اتنا ذخیرہ ہو, حافظ الحدیث ہوں. وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ نے ام المومنین کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی اور پھر جنت البقیع میں ان کو 17 ماہ رمضان مبارک کو دفن کیا. اللہ کریم ام المومنین کے جو ہے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں اور ہماری ماؤں بہنوں کی ان کی جتنی تعلیم ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات بڑی ضروری ہے, اس آج کل کے حالات کے تناظر میں بڑا ضروری ہے اس کو یاد کرنا. وہ کیا ہے؟ ام المومنین سے کسی غلام نوکر نے بڑا لوگ کا سوال کیا, امی جان یہ بتائیں کہ بندہ گناہگار کب ہوتا ہے؟ کیا نہیں بندہ گناہگار کب ہوتا ہے؟ اللہ بڑا ایک انتہائی اہم سوال ہے. بندہ گناہگار کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بندہ گناہگار, اس کی گناہگاری کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ جس دن سے اپنے من میں اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر, جس دن اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یار آپ کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جی خانہ کعبہ کے اندر دروازہ کھل گیا, اندر جا کے 2 رکعتوں میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں جی, اور ختم کر کے دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ اگر ابو حنیفہ قیامت والے دن بخشا گیا تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے جی. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا, اللہ کے حرم کے سامنے زلفیں کتنی پڑی ہیں, سجدہ ریز ہے. میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ ہے کوئی بندہ بات بڑی عجیب کر رہا ہے کہ یا اللہ کا جب حساب کی باری آئے تو مجھے اندھا کر دے. علامہ اقبال نے یہی کہا تھا نا, تم غنی ازہر کو عالم من فقیر, روز محشر گزر آئے من پذیر, یا اگر بھی حساب اپنا گزیر, از نگاہ مصطفیٰ کے حال. مولا تیری ذات بڑی بے نیاز ہے, میں تو ایک تیرا فقیر اور محتاج ہوں, لیکن جب قیامت والا دن آئے یہ میرا کریم چہرہ حضور کے سامنے نہ کرنا, یہ بہت بڑا جرم کیا ہے, حضور کی سنت کو ذبح کیا ہے, ساری زندگی حضور کا عشق پھیلایا ہے, یہ میرا چہرہ. لوگ نہیں کہتے علامہ اقبال نے گاڑی نہیں لگی, ہم کیوں رکھیں؟ علامہ اقبال جیسے شرمساری اور ندامت اللہ کی برگاہ میں وہ بھی تو پیش کرو. علامہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے مجھے میرا چہرہ حضور سے چھپا دینا جی, مجھے چھپا دینا حضور سے, اس طرح میرے چھپا جی. تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی جو ہے وہ شیخ صاحب فرماتا میں نے دیکھا کہ بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کل جب نامہ مال پیش ہو تو میں دیکھنے کے قابل نہ رہوں, میری آنکھوں کو اندھا کر دینا, میں اپنے گناہ نہیں دیکھ سکتا. آپ فرماتے ہیں میں دیکھوں کہ کون ہے, بڑے غور سے دیکھا, وہ کون تھے؟ حضرت غوث اعظم شیخ امام اعظم ابو حنیفہ جو ماہ رمضان میں 61 ختم ہر سال کیا کرتے تھے, اور جیل اور قید میں جب گرفتاری رہی 70,000 مرتبہ اس جیل میں امام اعظم نے قرآن ختم کیا جی. ان کا یہ عالم ہے کہ اگر میں بخشا گیا قیامت والا دن تو مولا یہ بھی بڑی عجیب بات ہوگی کہ وہ حنیفہ کو جی. ماہ رمضان میں شک کرتا ہوں. آج ہمارے پاس ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ پہلا روزہ ہوتا ہے یا دوسرا تو مسجد بھری پڑی ہوتی ہے تراویح کے ٹائم, اور اس کے بعد جب دن آتے ہیں تو پھر فرض پڑھ کے آرام سے گزر سکتے ہیں. زندگی میں ہمیں ملتا ہے ہماری بخشش اور نجات اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمارے پورے بزرگ کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارے پورے بزرگ ایک نماز تراویح کا نام کرتے 20 کے 20 پڑھتے ہیں پہلے دن سے لے کر آخر دن تک. معلوم ہوا کہ یہ جہاں بات صرف اللہ کے فضل کی ہے. جس کے دل میں خوف خدا ہے, نوجوان ہے, بوڑھا ہے, اللہ کے گھر آئے گا. جس
روزہ نہیں رہے گا بس ماہ رمضان بھی گزار دے گا. حضور نے نہیں فرمایا کہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے تو ماہ رمضان بھی اس کی زندگی میں آئے گزارے اپنے رب کی جنت نہ لے سکے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب تھا کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو. اللہ کریم آپ کو ہم سب کو المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے صدقے اصحاب بدر کے صدقے ہمارے گناہوں کی بخشش مغفرت فرمائے اور ہمیں صحیح قرآن